اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کربلا کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم پہلا اور دوسرے کی ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ دوستو، امام حسین کربلا کے میدان میں، آئیے جانتے ہیں۔ زندگی کے آسمان پر ظلموں کی موسلادھار بارش بار بار ہوئی اور ظلم و ستم کی کالی گھٹائیں رات و دن چھائی۔ نمرود کی آگ کو گود میں لینے والی دھرتی اسی دنیا کی تھی، آدم کو جنت میں دھوکہ دینے والے ہاتھ اسی دنیا کے تھے، یعقوب کو اندھا کرنے والی اور یوسف پر بہتان لگانے والی یہی دنیا تھی۔ اس قیامت بری حالت میں آسمان کی آگ زمین کو جھلسا رہی تھی اور زمین کے شعلے آسمان میں باتیں کر رہے ہیں، ہوا کے تھپیڑے جھلس رہے ہیں، چرند اور پرند ہانپ ہانپ کر دور بھاگ گئے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ 18 مہینے کا معصوم بچہ عبداللہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر ماں کی گود میں نڈال ہو چکا۔ ممتا کی ماری اس کی شکل تک رہی ہے اور چاہتی ہے کہ آنسوؤں کے کچھ قطرے حلق میں ٹپکاؤں۔ بچہ ہوش میں آ کر آنکھ کھولتا ہے اور ماں کی طرف دیکھ کر زبان باہر نکال دیتا ہے کہ کمزوری زبان کو ہونٹوں تک آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ دھیرے سے منہ کھول کر زبان اور حلق کے کانٹے ماں کو دکھاتا ہے تو بےتاب ہو کر کہتی ہے، قربان ہو جاؤں ان ہونٹوں کے اور اس زبان کے۔ ماں کے جملے اور بچوں کی کیفیت نے باپ کے ساتھ کیا کیا، اس کا جواب اولاد والے دیں گے۔ بچے کو گود میں لے کر اپنی زبان اس کے منہ میں دی اور آنکھ سے زار و قطار آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی، مگر دل سے اب بھی صبر و شکر کی آوازیں اوپر اٹھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو جوان شیر شہادت کے نشے میں چکنا چور خاموش کھڑا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا، مگر پیاس نے جان پر بنا دی۔ باپ کی شکل دیکھتے ہی ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ قریب پہنچے تو دل کٹ گیا، دیکھا تو پھول سا چہرہ ہوا کے تھپڑوں سے ہلا چکا ہے۔ پیاس کی تیزی نے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ایک آگ کا دریا خیمے میں لہریں لے رہا ہے اور بڑے سے چھوٹے تک سب پیاس پیاس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ تعجب کی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا، ماں جائی زینب اپنی چادر سے پنکھا جھل رہی تھی۔ اس کی محبت نے بے تاب کر دیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کلیجے نے لگایا تو اس کے دونوں بچے اون و محمد رضی اللہ تعالی عنہ قدموں میں آنکھیں مل رہے تھے۔ اس کو سینوں سے لگایا تو سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لال ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو انسان کیا پتھر کے بھی ٹکڑے کر دیتی۔ باہر نکل کر دیکھا تو ساتھی ہتھیار لگائے قربان ہونے کے شوق میں بے قرار تھے۔ اندر آئے اور بی بی شہروانوں سے کہا، حضرت امام حسین کہتے ہیں، میں آج تم کو وہ وقت یاد دلاتا ہوں جب اسلامی جیتوں کا دریا چاروں طرف امڑ رہا تھا۔ ایران کی جیت کے بعد جب غنیمت کا مال تقسیم ہوا تھا تو تمہارے جسم کا پہناوا جواہرات سے لیپا ہوا ہزاروں روپے کی مالیت کا تھا۔ ایک غیرت مند قوم کے کسی آدمی کی مجال نہ ہو سکتی تھی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا، مگر جب ہر شخص یہ دیکھنے کے انتظار میں تھا کہ دنیا کی جنت کی یہ عور کس کے قبضے میں آتی ہے، میں اس وقت موجود نہ تھا، مگر سنا ہے جب مسلمانوں کی جماعت بے چینی سے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی، اس وقت دوسرے خلیفہ کے یہ لفظ جیتنے والوں کے کان میں پہنچے، شہزادی آج تک دنیا کے بادشاہوں کی بیٹی اور پوتی رہی، اب اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو دین کی شہزادی بنا دو، اور ایران کی جیت کا یہ بہترین تحفہ مسلمانوں کی اور سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں تم کو وہ وقت یاد دلا کر کہتا ہوں کہ جس دن سے تم میرے ساتھ آئی، اس وقت سے جو خدمتیں تم نے انجام دی، میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ بچوں کی پرورش اور تربیت میں، خاندان کے انتظام میں جو تکلیفیں تم نے اٹھائی، سچے دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی خاطر اس وقت اپنے مائکے چلی جاؤ اور مجھ کو خدا پر چھوڑ دو۔ عرب نے تمہاری قدر نہ کی اور آج یہ وقت دکھا دیا کہ تم اور تمہارے بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ عرب کے مہمان نوازی پر امرتساد نے کلنگ کا ایسا ٹیکا لگایا کہ اسلام کی تاریخ ایک مدتوں خون کے آنسو رو کر بھی اس داغ کو نہیں مٹا سکتی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب بہتر صورت اور اچھا علاج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور مجھ کو میرے حال پر چھوڑ کر دعا کرو کہ خدا مجھ پر رحم کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر سے شہربانوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے قابو ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر گری اور رو کر کہا،
امام علی مقام جس وقت قیامت آئے گی اور ہر آدمی نفسی نفسی پکارے گا، اس دن میری خدمتوں کا معاوضہ ملے گا اور محبت ٹھکانے لگے گی۔ اس ہوش اڑا دینے والی گھڑی میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے سر پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ساس، علی بن ابی طالب جیسے سسر کا ہاتھ ہوگا۔ میرے نانا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری نظریں میرے چہرے پر ہوں گی۔ حشر کے میدان کی بیویاں اور بیٹیاں مجھے حسرت سے دیکھیں گی۔ امام علی مقام یہ کلیجے کے ٹکڑے اور جگر گوشے ہزار بار سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال پر قربان، مجھے اپنے لال سیدہ کے لال رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نہیں، میری تکلیف زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میری ناچیز خدمتوں پر وہ بٹا لگنے دیجئے کہ دنیا کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں۔ ایک جان کیا ہزاروں جان ہوتی تو کربلا میں آپ پر نثار کرتی۔ امام علی مقام ایک بادشاہ کی بیٹی اور پوتی ہوں، مگر آپ کی کنیز اور لونڈی ہوں۔ مجھے یہاں سے دھکے دے کر اماں جان کی نگاہ میں شرمندہ نہ کیجیے۔ اس بات چیت کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت پر ایک خاص اثر ہوا اور وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھ کے ساتھ باہر نکلے تو امرسات کا دودھ خدمت میں حاضر تھا، جس نے کہا ابن زیاد کا دوسرا پیام آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کی مہلت نہ دی جائے، اس لیے یا تو ادھر آ کر بیعت کیجیے ورنہ لڑائی شروع کیجیے۔ اب سورج ڈوبتا ہے، اس لیے رات کی مہلت دو کہ صبح تم جس مقصد کے واسطے لڑ رہے ہو اس کی تکمیل ہو جائے۔ ہم آج کی رات خدا بہتر و برتر کی عبادت میں لگا دیں اور دعا کریں کہ ہماری ناچیز قربانیاں قبول ہوں اور نانا جان کی امت پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں سمیت قربان ہو جائیں۔ قاصد یہ پیغام لے کر امرسات کے پاس پہنچا۔ شام قریب تھی، اس لیے اس نے اس تجویز کو ماننے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کی۔ شمر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا اس میں شک نہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ بہت کم ہیں اور ہم پلک جھمکتے ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کی بہادری کا سکہ دنیا پر بیٹھا ہوا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے کس کے سر پر موت کھیل رہی ہے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کس قدر جانے لے کر ہاتھ آئے گا۔ مہلت اس لیے دے دے کہ رات بھر پیاسے رہنے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی فوج اتنی نڈال ہو جائے کہ کل لڑائی کی ہمت نہ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری رات کربلا کے میدان میں، راتیں نہ جانے کتنی آئیں اور گئیں، آئیں گی اور جائیں گی، مگر محرم کی 9 تاریخ جب آدھی کے قریب رات گزر چکی تھی اور چاند روتا ہوا رخصت ہو رہا تھا، اس اندھیرے میں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو روشنی کے لیے ایک تیل بھی میسر نہ تھا، سیدہ کا لال سجدے میں گرا اور عرض کیا، یہ تھوڑی سی ٹکڑی جو اپنی خوشی سے میرے ساتھ آئی ہے، میں اس کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ نتیجہ جو کچھ نکلے گا مجھے معلوم ہے، مگر تو جانتا ہے کہ میرے بار بار کہنے پر بھی یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کچھ بچے، بہن اور بھائی کے بچے تیری راہ میں قربان ہیں۔ تو نے خلیفہ کی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر قبول کی، یعقوب کی التجا جنگل بیابان میں، آج کربلا کے ریتیلے میدان میں میری سن۔ اے سب سے بڑے حاکم، یہ میری ناچیز قربانی قبول کر۔ تجھ کو معلوم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، التجا صرف اتنی ہے کہ بچوں کی محبت مقصد میں روک نہ بنے۔ میرے حوصلے بلند کر، میرا دل شیر کر اور توفیق بخش کہ دشمن کے سامنے ہنس ہنس کر گلا کٹاؤں اور بچوں کی لاشیں کھل کھل کر ڈھوں، عزیزوں کے جنازے ڈھوں، مگر زبان پر شکر اور لب پر صبر کے سوا کچھ نہ ہو۔ رات کا تمام حصہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دعا میں بتا۔ 10ویں محرم کی روشنی نے پھیل کر 9ویں رات کا خاتمہ کر دیا۔ تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم، دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔